کھانے کے دوران اگر سالن کے ساتھ انگلیاں آلودہ ہو گئی ہوں تو انہیں چاٹ کر صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر برتن میں سالن وغیرہ لگا ہوا ہو تو اسے بھی اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانچوں کی پانچوں انگلیاں بیک وقت استعمال نہ ہوں۔ بعض حضرات جب کھانا کھاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں، فوراً جھپٹ پڑتے ہیں اور بڑے بڑے نوالے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جلدی اور تیزی میں دائیں کے ساتھ ساتھ بایاں ہاتھ بھی چلاتے ہیں، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کے دونوں ہاتھ اور ہونٹوں کے بیرونی کنارے سالن وغیرہ سے پوری طرح آلودہ ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انہیں خود اس کا احساس نہ ہو، لیکن دیکھنے والے کو ان کی شکل بالکل اچھی نہیں لگتی۔ بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنی انگلیاں جان بوجھ کر سالن میں آلودہ کرتے ہیں تاکہ بعد میں انہیں چاٹ سکیں۔ وہ انگلیاں چاٹنے کو سنت کہتے ہیں اور سنت پر عمل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے حضرات کو اس سلسلے میں غلط فہمی ہے۔ کھانا اگر ایسا ہو کہ اس میں انگلیاں ضرور آلودہ ہوتی ہوں تب تو انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، لیکن سلیقے اور طریقے سے۔ ایسا نہ ہو کہ چاٹنے والے کے عمل سے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کو طبعی تکلیف ہو۔ لیکن اگر کھانا ایسا ہو کہ اس میں انگلیوں کی آلودگی ضروری نہ ہو تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر انگلیاں آلودہ کرنا صحیح نہیں۔ مثلاً اگر سالن کے ساتھ روٹی کھائی جا رہی ہو تو اس صورت میں روٹی اس طریقے سے سالن کے برتن میں ڈبوئی جائے کہ انگلیاں آلودہ نہ ہوں۔ ہاں، احتیاط کے باوجود آلودہ ہو جائیں تو انہیں چاٹ لینا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا جائے اور برتن کو بھی صاف کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ کھانے کے کس ذرے اور کس حصے میں برکت کا خاص اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کھانا عطیہ خداوندی ہے، اس کے ایک ایک ذرے کی قدر کی جائے، اور کچھ معلوم نہیں کہ کس جز میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت اور خصوصی نافعت رکھی ہے۔ اس لیے کھانے کے جو اجزاء انگلیوں پر لگے رہ جائیں ان کو چاٹ کر صاف کر لیا جائے۔ اسی طرح جو کچھ برتن میں لگا رہ جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا رزق سمجھ کر صاف کر لیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدردانی بھی ہے اور رب کریم کے سامنے اپنے عمل سے اپنی محتاجی کا اظہار بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص طباق میں کھائے اس کو بالکل صاف کر دے کہ اس میں کچھ لگا نہ رہ جائے، تو وہ طباق اس آدمی کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ آج کل کھانے کا عام رواج یہ ہے کہ لوگ پلیٹ میں اپنی خواہش کے مطابق کھانا ڈال کر کھاتے ہیں۔ پلیٹ میں اگر تھوڑا تھوڑا کھانا ڈال کر کھایا جائے تو اس طرح کھانا بوجھ نہیں بنتا اور پلیٹ بھی صاف ہو جاتی ہے، لیکن لوگ پلیٹ میں اتنا کچھ ڈال لیتے ہیں کہ پھر اسے کھا نہیں سکتے۔ اسی طرح پلیٹ بھری کی بھری رہ جاتی ہے اور کھانا بھی۔ بعض اوقات آدمی ہاتھ سے نہیں کھاتا بلکہ چمچوں سے کھاتا ہے، اس وقت انگلیوں کے چاٹنے کی سنت پر کس طرح عمل کرے؟ اس لیے کہ انگلیوں پر کھانا لگا ہی نہیں۔ تو بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چمچے سے کھا رہا ہے تو چمچے پر جو کھانا لگا ہو اس کو اس نیت سے چاٹ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اب کھانا تو میری انگلیوں پر لگا نہیں ہے مگر چمچوں پر لگا ہوا ہے، اس کو صاف کر لے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سنت کی فضیلت اس عمل میں بھی حاصل ہو جائے گی۔